آج ہم دنیا میں ہیں، ہمیں دنیا کی آگ کی ذرا سی لو لگ جاتی ہے تو ہم اسپتالوں کے چکر لگایا کرتے ہیں، ذرا سی لو ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، ہماری چیخیں نکل جایا کرتی ہیں۔ اور حضرات محترم، اس آیت کریمہ کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آج دنیا کی آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ وہ آگ ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرات محترم، پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ تمہیں دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، تمہارے پاس آپشن ہے، تم ڈاکٹروں سے جا کے علاج کروا سکتے ہو، لیکن بتاؤ کل میدان محشر میں جو تم نے گناہ کیے ہیں، قدم با قدم تم گناہ کر رہے ہو، نمازیں تم چھوڑ رہے ہو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے ہم سے دور ہو رہے ہیں، ذرا بتاؤ کل میدان محشر میں جب رب تم سے فرمائے گا کہ اپنے اعمال کا حساب دو، تو تم اس رب کو کیا جواب دو گے؟ کیا تم اس فکر میں ہو کہ کل میدان محشر میں ہمارا نبی ہمیں بچا لے گا؟ بے شک وہ نبی ہمیں بچائے گا، لیکن ذرا یہ بھی سوچ لیجئے کہ کل میدان محشر میں اس نبی نے ہم سے چہرہ موڑ لیا، اپنا رخ موڑ لیا، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرات محترم، جب ہمارا نبی ہم سے میدان محشر میں رخ موڑ لے گا، چہرہ موڑ لے گا، پھر تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ حضرات محترم، ذرا بتائیے کیا تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کا انتظام کیا؟ دن بہ دن ہم گناہ کیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ رب ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، وہ ایسا رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، ذرا غور فرمائیے، اگر آپ سے کوئی محبت کرے تو آپ اس کی محبت کا خیال رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے اس کا دل نہ دکھ جائے، لیکن بتاؤ جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کر رہا ہے، کیا تم نے اسے راضی کیا؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ چلو آؤ نماز پڑھ لی جائے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ حضرات محترم، ہم نمازوں سے دور ہیں، اور وہ رب کیسا رحیم رب ہے، کیسا کریم رب ہے، کیسی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے۔ حضرات محترم، وہ کریم رب ایسا کریم رب ہے، اگر آپ واقعی احساس کر لیں گے اپنے گناہوں سے، پھر تو وہ رب تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، ہم نے چاہا ہی نہیں کہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے رب کو خوش کر سکیں۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کیا؟ 23 سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام امت کے لوگ حاضر ہوتے، تمام شہر کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کر دے تاکہ بارش ہو جائے۔ حضرات محترم، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار عالم، پورا شہر 23 سالی میں مبتلا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں سوکی جا رہی ہے، اے مولا بارش فرما دے۔ حضرات محترم، غیب سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، میں بارش کروں گا، لیکن اس وقت کروں گا جب تک اس میں سے ایک گناہگار نہ نکل جائے گا، جب تک وہ گناہگار اس محفل سے نہ نکل جائے گا میں بارش نہیں کروں گا، اگر وہ اس محفل سے نکل گیا تبھی میں بارش کروں گا۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام تمام مجمع کی طرف مخاطب ہوئے، فرماتے ہیں سنو، تم میں جو گنہگار ہے، جو شرابی جواری ہے، جو زناکار ہے، بدکار ہے، جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، وہ اس محفل سے نکل جائے تبھی بارش ہوگی۔ حضرات محترم، ایک گناہگار ایسا بھی ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، کبھی احساس گناہ بھی نہ کیا ہے، لیکن آج موسیٰ علیہ السلام کا جب فرمان سنا تو حضرات محترم اس کے دل میں احساس جاگا، وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگتا ہے، مولا میں گنہگار ہوں، میں نے شراب پی ہے تجھے معلوم ہے، میں جوا کھیلتا ہوں تجھے معلوم ہے، میں نے نمازیں نہیں پڑھی تجھے معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، یہ تو جانتا ہے، لیکن مولا آج ان سب کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، آج ان سب کے سامنے
میں مجھے شرمناک نہ کرنا۔ اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں آج توبہ کر رہا ہوں۔ اے مولا تو بارش فرما دے، میری عزت بچا لے۔ اگر آج ان سب کے سامنے مجھے باہر نکلنا پڑا تو لوگ مجھے غلط نگاہوں سے دیکھیں گے، لوگ مجھے گناہگار نام کے تانے دیا کریں گے۔ اے مولا آج لاج رکھ لے۔ حضرات محترم، جو رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ رب فوراً اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے اور بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ وہ رب سے بارش نہیں فرماتا، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ گنہگار بندہ اس مجمع سے باہر نہ چلا جائے گا بارش نہیں کرے گا۔ اے مولا میں نے دیکھا ابھی تک اس مجمع سے کوئی باہر نہیں گیا ہے، کوئی گناہگار اس مجمع سے باہر نہیں گیا ہے اور تو نے بارش کا نزول فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم رب ارشاد فرماتا اے موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اے پروردگار عالم ذرا بتا تو دے وہ بندہ آخر کون سا بندہ ہے جو گنہگار ہے۔ حضرات محترم اس رب کا جواب سنیے جو 70 ماہوں سے زیادہ تم سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے اس کے راز کو سامنے میں سے کسی کے نہ لایا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے میں سب کے سامنے اسے شرمندہ کروں۔ ذات محترم تو ذرا سوچئے کہ وہ رب ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم اس رب کا کس طریقے سے۔ ٹینٹ میں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، جن حضرات کی گاڑیاں وہ ہٹا لیں وہاں سے۔ محبت کرتا ذرا احساس کیجئے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں کہ کبھی اس رب سے معافی طلب کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رب سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات محترم دوسری بات یہ کر رہا ہوں، ایک طرف تو عبادت ہو گئی اور دوسری طرف والدین کی عزت ہو گئی۔ حضرات محترم آج ہمارا حال کیا ہے کہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، والدین کا ادب نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات محترم میدان محشر ہے، عمل تولے جا رہے ہیں، ایک شخص ہے جس کے عمل تولے گئے، بس گفتگو قدم کر رہا ہوں۔ حضرات محترم ایک شخص ہے جس کے عمل تولے گئے اور اس کے بعد میں رب فرماتا ہے اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں لے کے چلے جاؤ۔ حضرات محترم جانتے ہیں وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، شریعت کا پابند بھی تھا، چہرے پر داڑھی بھی تھی، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھتا تھا۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں تو نمازوں کا پابند بھی رہا ہوں، میں نے تو رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھے ہیں، حج کے قابل تھا، میں نے حج بھی کیا ہے، مولا آخر وجہ کیا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ میں نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، ساری زندگی شریعت کا پابند رہا، لیکن مولا آخر معاملہ کیا ہے؟ تو رب ہے، تو جو چاہے وہ کرے مجھے منظور ہے، لیکن مولا جاننا چاہتا ہوں آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو حضرات محترم رب فرماتا ہے واقعی تو شریعت کا پابند ہے، واقعی ساری زندگی تو نے میری عبادت کی ہے، لیکن سن ایک رات ایسی تھی کہ جس رات میں تیری ماں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو گہری نیند کے وجہ سے آواز سننے کے بعد سو گیا تھا۔ سن اس ماں کی ناسنی کے بدلے میں تو نے جو ماں کو پانی نہ دیا تھا، پوری رات ماں تڑپی تھی، اس کے بدلے میں اس ماں کی طرف کے بدلے میں تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرات محترم ذرا بتائیے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین سے محبت کیجئے، والدین دنیا میں ہیں بہت بڑی نعمت ہے، ان کا ادب کیجئے، اگر دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی قبروں پہ جائیے، معافی طلب کیجئے۔ حضرات محترم یاد رکھیے یہ والدین راضی ہیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اگر والدین ناراض ہوں گے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کا ادب عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔